أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. یہ آج سورہ النساء کا ہم آخری سے پہلے والا یعنی سیکنڈ لاسٹ رکوع ہم پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد آخری رکوع ہوگا. اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بحیثیت مجموعی تمام انبیاء علیہ السلام کے مشن کا خلاصہ اور نچوڑ پیش فرمایا اور ارشاد فرمایا انا اوحینا الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے اسی طرح کما اوحینا الی نوح، جیسے ہم نے بھیجی تھی نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین من بعد، اور ان کے بعد جو اور انبیاء آئے تھے ان کی طرف بھی وحی بھیجی تھی. واوحینا الی ابراہیم، اور ہم نے وحی بھیجی تھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف، واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، اور اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام پر وہی بھیجی تھی. وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان، اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہم السلام پر بھیجی. وآتینا داود زبورا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، اور ان انبیاء کی طرف بھی ہم نے وہی بھیجی جن کا ذکر ہم نے اس سے پہلے آپ سے کیا تھا. اور وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور ان انبیاء علیہ السلام پر بھی ہم نے وہی بھیجی تھی جن کا تذکرہ ہم نے آپ سے نہیں کیا. صاحب ذرے 1,24,000 کو بیش انبیاء علیہ السلام ہیں، تذکرہ تو بہت کم میں ملتا ہے. تو اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء تھے سب کی طرف اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی ہے. البتہ اللہ فرما رہے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی ایسے جیسے بات کی جاتی ہے، جیسے گفتگو کی جاتی ہے. یعنی انبیاء علیہ السلام کی طرف وہی بھیجنے کا بالعموم طریقہ یہ رہا ہے کہ کسی فرشتے نے آ کر کے پیغام سنایا، انہوں نے سن لیا، یا غیب سے آواز آئی اور انہوں نے سن لی. لیکن یہ واحد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑا خاص اعزاز عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اس طرح گفتگو فرمائی جیسے دو اشخاص آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارے کے سارے جو انبیاء ہیں ان کا ایک ہی مشن تھا، رسلا مبشرین و منذرین. ان انبیاء کو مبعوث کیا گیا تھا اس لیے کہ یہ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے. اب دیکھیں
سیدھی راہ کو انبیاء علیہ السلام نے جب کھول کر بیان کر دیا تو اس کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ اگر اس پر چلو گے تو دنیا آخرت کی کامیابی ملے گی، یہ خوشخبری ہے تمہارے لیے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہارے لیے بدترین انجام تمہارا منتظر ہے۔ ڈرایا بھی، خوشخبری بھی دی اور ڈرایا بھی، یعنی ان دونوں کے اندر جو ہے توازن کی ضرورت ہے۔ جب بھی کوئی اللہ کی دین کی طرف دعوت دے تو اس کو چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام کے انداز میں اسی پیٹرن پر دے کہ خوشخبری بھی دینی ہے، پہلے خوشخبری دینی ہے، اس کے بعد جو ہے بد انجامی سے بھی ڈرانا ہے۔ اچھا، یہ جو مشن ہے انبیاء علیہ السلام کا، یہ انہوں نے پورا کیا۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے مقابلے میں پیش کرنے کے لیے کوئی ان کے پاس حجت باقی نہ رہے، یعنی قیامت کا دن ہوگا اور کوئی مجرم بھی اپنے آپ کو بری ذمہ ٹھہرانے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ جی ہمیں تو پیغام پہنچا ہی نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ہر قوم کی طرف انبیاء بھیجے اور کتابیں بھیجی ہیں جنہوں نے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اس کے نتیجے میں کثیر التعداد لوگوں تک جو ہے اللہ کا پیغام پہنچ گیا۔ اس لیے کوئی بندہ اگر گمراہ ہوتا ہے تو اس کا الزام اللہ پر نعوذ باللہ یا اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء علیہ السلام ہیں ان کے اوپر عائد نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی حق ادا کر دیا، انبیاء علیہ السلام نے بھی حق ادا کر دیا۔ البتہ اگر الزام پہنچتا ہے تو اس شخص کے اوپر پہنچتا ہے جس کو پیغام پہنچا تھا اس نے ماننے سے انکار کر دیا، یا اس کی گمراہی کا الزام ان لوگوں پر بھی چسپاں ہوگا، عائد ہوگا جن لوگوں کے پاس ہدایت تھی اور وہ دیکھ رہے تھے کہ فلاں جگہ پر جو لوگ ہیں وہ گمراہ ہیں، اس کے باوجود انہوں نے جا کر کے ان کو آگاہ نہیں کیا، ان کو خبردار نہیں کیا، ان تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ بھی مورد الزام ٹھہرائے جائیں گے اس وقت۔ یہ معاملہ بڑا حساس اور نازک ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کرۂ ارض پہ جتنے بھی انسان بستے ہیں ان تک پیغام پہنچانا میری، آپ کی، سب کی ذمہ داری ہے، تمام اہل ایمان کی ذمہ داری ہے۔ اس حوالے سے ایک بڑا ہی سبق آموز ایک جملہ، ایک واقعہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شاہ فیصل مرحوم کے دور میں سعودی عرب کی حکومت نے عالم اسلام کے چوٹی کے علماء کرام کو اکٹھا کیا۔ ان کی ایک انہوں نے میٹنگ رکھی، اس میٹنگ کے اندر ہی ایک اسلامی یونیورسٹی کا نقشہ بھی بنایا گیا تھا، اور بھی کچھ امور جو ہے وہ زیر بحث تھے۔ ایک سوال وہاں پر یہ بھی تھا کہ کرۂ ارض میں وہ دور دراز کے علاقے، افریقہ کے جنگلات میں جہاں پر تہذیب و تمدن کی اور اللہ کے دین کی پیغام کی روشنی وہاں تک نہیں پہنچ سکی ہے، قیامت کے روز ان کا کیا انجام ہوگا؟ وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ تو ایک عالم دین نے اس کا بڑا سبق آموز جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا، ہر کسی نے اپنی اپنی ایک دلیل دی اور دلائل موجود ہیں صاحب علماء کرام کے پاس، لیکن انہوں نے کہا مجھے یہ تو وثوق سے معلوم نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے، البتہ مجھے اتنا ضرور معلوم ہے کہ ہم سے ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے افریقہ کے جنگلوں تک پیغام پہنچانے کی کتنی کوشش کی تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری سے جو ہے ہمیں ہمیشہ اس کے عہدہ برآں ہونے کے لیے متفکر رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ بہرحال غالب رہنے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو سارے انسانوں تک ایک ایک فرشتے کو بھیج دیتا، وہ ان کو پیغام پہنچا دیتا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو مکلف ٹھہرایا، مجھے آپ کو ذمہ دار بنایا اور ہمیں آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے بالکل وہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تھا، وہی ہمارا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو نہ مانیں، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، یہ نہیں مانتے تو نہ مانیں، اللہ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو تمہاری طرف ہم نے کتاب نازل کی ہے یہ اپنے علم سے نازل کی۔
اور والملائکۃ یشہدون، فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اگرچہ وکفیٰ باللہ شہیدا، اللہ کی گواہی بذات خود بہت کافی ہے، کفایت کرنے والی ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو ماننے سے خود بھی انکار کیا اور لوگوں کو بھی اس راستے سے روکا، اللہ کے راستے سے روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، بے شک وہ گمراہی کے اندر حق سے بہت دور نکل گئے۔ اور ان الذین کافروا، جن لوگوں نے کفر کیا، بغاوت کا رویہ اختیار کیا، اور وظلموا، اور ظلم و ستم بھی کیا اہل ایمان، تو لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا، ولا لیہدیہم طریقہ، اور ان کو کوئی راستہ ہدایت کا وہ بھی ان کو نہیں دکھائے گا، ہاں الا طریقہ جہنم، ان کو جو راہ دکھائے گا اللہ وہ جہنم کی راہ ہے، جہاں پر کہ خالدین فیہا ابدا، وہاں پر ہمیشہ رہیں گے، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اللہ کے لیے یہ کام بالکل مشکل نہیں ہے، یسیرا یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام بہت آسان ہے۔ یہاں تک انبیاء علیہ السلام کے مشن کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو ہے ایک نیا موضوع شروع فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے فرمایا یا ایھا الناس، تمام انسانوں کو فرمایا کہ اے انسانوں، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، تمہارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر کے تشریف لے آئے، اس لیے فآمنوا خیر لکم، ایمان لے آؤ تمہارا اپنا ہی بھلا ہے، لیکن اگر تم نہیں مانتے ہو تو نہ مانو، وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم کفر کرتے ہو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ تو اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہارے ایمان کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے، اور تمہارے کفر کرنے سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے تو تمہارا ہوتا ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، تمہارا کیا نقصان ہوگا اگر انکار کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ کس بندے نے کتنی بغاوت کی ہے، کتنی سرکشی کی ہے اللہ کے دین کی اور اللہ کے شریعت کی خلاف ورزی میں اس نے کیا کچھ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کو پورا طریقہ بھی آتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ نمٹنے کا، یعنی اللہ تعالیٰ حکمت بھی رکھتا ہے، دانا بھی ہے کہ ایسے لوگوں سے کیسے نمٹنا ہے۔ اب اگلا موضوع شروع ہوتا ہے، بڑا اہم موضوع ہے، اس کو بہت توجہ سے سنیے۔ اللہ فرما رہے ہیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ اب یہاں اہل کتاب سے مراد بطور خاص نصارہ ہے، عیسائی ہے، یہاں یہود مراد نہیں ہے۔ فرمایا اے اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ غلو کہتے ہیں کسی چیز کی تائید و حمایت میں حد سے گزر جانا، کسی بھی چیز کی تائید و حمایت میں حد سے گزر جانا۔ اب جیسے یہودیوں کا جرم یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی میں حد سے گزر گئے، عیسائیوں کا جرم یہ ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی عقیدت و محبت میں حد سے گزر گئے۔ اس کی مزید اللہ تعالیٰ کی وضاحت فرما رہے ہیں اور فرمایا وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی بات منسوب نہ کرو جو حق کے سوا کوئی اور بات ہو، اللہ کی طرف جھوٹی بات کو منسوب نہ کرو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، عیسیٰ مسیح، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ کے رسول تھے اور اللہ کا فرمان تھے، اور یہ جو اللہ کا فرمان تھا القاہا الی مریم، یہ مریم علیہ السلام کی طرف یہ فرمان اللہ کا یہ بھیجا گیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مریم علیہ السلام کی رحم کو کہ بغیر مرد کے نطفے سے اس تکرار حمل کو پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم جس چیز پر ہو جائے وہ ہو جاتا ہے، تو اللہ کا فرمان تھے براہ راست عیسیٰ علیہ السلام، جو اللہ تعالیٰ نے ان کی انتہائی پاکیزہ والدہ محترمہ کی طرف کیا، اور ساتھ ہی پھر جب وہاں پر بچہ وہاں پر موجود ہوا تو اللہ تعالیٰ نے وہ روح منہ، اللہ نے ان کے اندر ایک روح کو داخل کر دیا اپنی طرف سے، اور یہ سورہ بقرہ میں ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی روح قدس کے ذریعے۔
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انتہائی پاکیزہ روح عطا کی تھی عیسیٰ علیہ السلام، کہ پاکیزگی کے اس عظیم الشان مرتبے پہ فائز تھے جس پر تمام انبیاء علیہ السلام فائز رہے ہیں۔ یہاں بطور خاص تذکرہ اس لیے کیا کہ بغیر باپ کے پیدا ہو رہے تھے، اس لیے فرمایا، اور ساتھ ہی فرمایا اس لیے فآمنوا باللہ ورسلہ، اس لیے اے اہل کتاب اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور نہ کہو کہ تین الہ ہیں، یہ نہ کہو کہ تین ہیں۔ اب دیکھیں اس معاملے کو ذرا سمجھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش تھی وہ صاف ذرا معجزانہ اعجازی پیدائش ہے، اور کوئی یہ غیر معمولی بات اس لیے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو تو ہم نے ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا، اس لیے بغیر باپ کے پیدا کیے جانے کی بنیاد پر تم نے ان کے ساتھ جو کچھ تم نے ان کے ساتھ منسوب کیا ہے تم نے سراسر غلط کیا ہے۔ لیکن جہاں جو نقطہ سمجھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک تو اللہ کو خدا مانتے ہیں، نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں۔ تیسرا وہ کہتے ہیں جو ان کے اندر جو روح بھیجی گئی تھی وہ روح دراصل نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کو، نعوذ باللہ من ذالک، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بذات خود اپنی روح کو ان کے اندر حلول کر دیا، اس لیے تین خدا ہو گئے، اللہ خود خدا، عیسیٰ علیہ السلام خدا، اور جو ان کے اندر جو روح تھی وہ ان کی اپنی روح تو نہیں تھی، وہ تو اللہ کی روح تھی نعوذ باللہ، اس لیے وہ روح القدس بھی وہ تیسرا خدا ہے۔ اب یہ جو معاملہ تھا اس کے پیچھے کیا چیز کا فرقار فرمایا، ان کی ساری گمراہی کا صرف ایک ہی نقطہ ہے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی زبردست شخصیت سے متاثر ہو کر کے ان کے ساتھ عقیدت و محبت کے اندر اتنا غلو کیا کہ انہوں نے ان کو عین خدا بنایا، نعوذ باللہ۔ یہ ہے ان کی ساری گمراہی کا اصل بھید، اصل راز جو آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، ان ظالموں نے اس کے بعد آگے بھی آگے آ رہا ہے کہ انہوں نے ان کو بیٹا بنا دیا۔ ہم آیات کو پڑھ لیتے ہیں، آگے فرمایا انتہو خیر لکم، اللہ فرما رہے ہیں باز آ جاؤ اس گناہ عظیم سے، اس شرک عظیم سے، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، ہاں بے شک اللہ تو خدا واحد ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ کوئی نبی شریک ہے، نہ کوئی فرشتہ شریک ہے، نہ کوئی دیوتا شریک ہے، نہ کوئی اور انسان ولی ان کا شریک ہے، کوئی شریک نہیں۔ اور فرمایا سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ پاک ہے اس بات سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو، اس بات سے بالکل پاک ہے۔ یہ ظالموں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بھی اسی بنیاد پر بنایا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کو ان کے اندر حلول کیا، پہلے انہوں نے یہ خود ساختہ عقیدہ پیدا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اتنی شاندار شخصیت تھی، ایسے بڑے بڑے معجزات تھے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کے اندر اللہ نے نعوذ باللہ اپنی روح کو داخل کر دیا، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کا اکلوتا بیٹا تھے۔ یہ ہے ان کا گمراہ عقیدہ۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا اکلوتا بیٹا تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو صلیب پر چڑھا کر کے ہم تمام گناہ گار انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا، لہٰذا ہم چاہے جو کچھ گناہ کرتے رہیں ہم بالکل پاک کے پاک رہیں گے اور مرنے کے بعد سیدھے جنت میں جائیں گے۔ یہ ہے گمراہی کی وہ انتہا جس کے اندر یہ ظالم مبتلا ہوئے عیسائی۔ شروع کہاں سے ہوا؟ اپنے دین کے اندر غلو کیا، اپنے نبی کی محبت کے اندر حد سے، ان کی عقیدت کے اندر ساری حدوں کو انہوں نے پھلانگ دیا، کراس کر دیا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ اللہ کا دین جو ہے یہ بالکل دو ٹوک اور واضح ہے۔ اس لیے ہمیں کسی کی محبت کے اندر، کسی کی عقیدت کے اندر ایک حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ تمام کے تمام انسان، تمام کے تمام انبیاء یہ اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، غلام ہیں۔ اللہ مالک ہے، ہم سارے مملوک ہیں۔ اللہ آقا ہے، ہم سارے بندے ہیں۔ البتہ بندوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا انبیاء علیہ السلام کو، وہ کسی اور بندے کا نہیں۔
نہیں گویا اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے مشعل راہ بنایا انبیاء، اور ہدایت کا نور بنایا، اور ان کو چراغ بنایا، ہدایت کو سراج منیرہ بنایا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام نعوذ باللہ خدا کی خدائی میں شریک ہو گئے، نہیں، بالکل نہیں۔ انبیاء بہرحال بندے تھے، بندے ہیں، بندے رہیں گے۔ اسی ایک نقطے کے اندر جب گمراہ ہوئے یہ عیسائی تو تباہی کی ساری حدوں کے اندر مبتلا ہوئے اور بالکل گمراہی کی کھائی کے اندر گرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ ان کا مالک ہے۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو اپنا بیٹا بنائے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو اپنی مدد کے لیے بلائے۔ اس کے بعد فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، یہ اتنی عظیم الشان سلطنت اور کائنات کی کفالت اور خبرگیری کرنے کے لیے ایک اللہ بذات خود کافی، اس کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے اندر دین کے ان نازک معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنے کی دعا یہ ہمیشہ کرنی چاہیے، مجھے بھی کرنی چاہیے اور میں کرتا ہوں الحمدللہ، آپ کو بھی کرنی چاہیے اور ہم سب کو کرتے رہنا چاہیے، کہ شیطان بڑے عجیب و غریب لبادے لپیٹ کے گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے سارے عقائد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔